अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लॉ गाइड का लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 तक कानून शहादत के, जिसमें हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं और इन सेक्शंस में क्या क्या कहा गया है। तो सेक्शन जो है, सबसे पहला जो है एमसीक्यू, अगर हम बात करें तो ये चैप्टर्स दिए गए हैं। इन चैप्टर्स को आप देख लें, डिवाइड किया गया है सेक्शंस को। पूछ सकते हैं कि सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस कानून शहादत को कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो टोटल जो चैप्टर्स हैं कानून शहादत के 13 चैप्टर हैं। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि इसके टोटल सेक्शन कितने हैं। तो टोटल सेक्शन 166 है। ये दो सवाल जो हैं वो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कानून शहादत 1984 किस डेट को जो है वो लागू किया गया। वो लागू किया गया 28 अक्टूबर 1984 को। ठीक है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कानून शहादत जो है वो कौन से पहले, जो उससे पहले कौन सा कानून था उसको ख़त्म करके कानून शहादत लाया गया, ये पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एमसीक्यूज में। आगे आ जाता है जी कानून शहादत, शॉर्ट टाइटल आ जाएगा कि कहाँ पे अप्लाई हो, इसकी ये जुरिस्डिक्शन आ जाएगी कि कहाँ कहाँ तक अप्लाई होगा, किस चीज़ कह रहा, फिर जुडिशल प्रोसीडिंग को या फिर कोर्ट मार्शल ट्रिब्यूनल जुडिशल किसी के पास भी कोई ऐसी जुडिशियल पावर्स होंगी वहां पे अप्लाई होगा। या आर्बिट्रेशन में जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ये देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ बट डज नॉट अप्लाई। अभी एमसीक्यू को पूछ सकता है कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स ये कानून शहादत है वो एमसीक्यू दे के पूछ देगा कि वो कौन कौन से में अप्लाई होगा, कि तीनों में होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में होगा, कोर्ट मार्शल में होगा या फिर आर्बिट्रेशन में होगा। ये एमसीक्यू को पूछ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में वो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन पूछ सकता है कोर्ट की क्या डेफिनेशन है। वो पूछ लेगा कि ऑल मजिस्ट्रेट ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली अथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। तो उसकी डेफिनेशन कोर्ट की पूछ लेगा। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन पूछ लेगा। इसी तरह एविडेंस की डेफिनेशन पूछ लेगा। ये सारी डेफिनेशन जो है वो आपने याद करनी है। ठीक है। वो कोई भी डेफिनेशन जो है वो इनमें से पूछ सकता है। अब आते हैं हम अपने मेन जो है वो मुद्दे की तरफ। जो मुश्किल चीज़ें हैं वो चैप्टर 2 से स्टार्ट होती हैं। चैप्टर 2 विटनेसेस को रिलेट करता है कि कौन कौन, सेक्शन 3 जो है वो कौन कौन टेस्टिफाई कर सकता है। अब इस सेक्शन में 3 चीज़ें जो है वो याद रखने वाली हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसा बंदा जो सवाल समझ सकता हो, कोई भी ऐसा बंदा जो उन सवालों के रेशनल आंसर दे सकता हो, या फिर वो कौन कौन जो है वो टेस्टिफाई नहीं कर सकता। ऐसा बंदा टेस्टिफाई नहीं कर सकता है जो काफ़ी कमज़ोर हो गया हो, बूढ़ा हो गया हो या छोटा हो, जिसको सवाल समझ ना आ रहे हो, या बीमारी हो उसको कोई ऐसी दिमागी। ठीक है। और ऐसा बंदा जिसको पर्जरी पर्जरी होता है कि फॉल्स एविडेंस में जो है वो कन्विक्टेड हो। ठीक है। अब वो नहीं दे सकते हैं। अब अब उसमें एक्सेप्शंस भी हैं। ऐसा बंदा जो कि कोर्ट को लगता है कि वो दोबारा सुधर गया है तो वो दोबारा एविडेंस दे सकता है। ठीक है। बाकी जो क्वालिफिकेशन है विटनेस की, वो कुरान पाक में जो लेट डाउन की गई हैं वो उसके मुताबिक होंगी। ठीक है। आगे आ जाता है सेक्शन 4 आर्टिकल 4। इसमें आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शंस नहीं। तो आर्टिकल 4 का है कि कोई भी ऐसा जज या मजिस्ट्रेट जो है वो किसी स्पेशल ऑर्डर के ऊपर अपने से नीचे वाली कोर्ट को जो है वो आंसर या सवालों के जवाब देने का आ, पाबंद नहीं है। वो जो है जवाब जो है वो कहाँ पे जब ना देगा, उसका अगर उसको कोई सुपीरियर कोर्ट जो है वो अपने पास बुलाती है सवाल जवाब पूछने के लिए। ठीक है। वहाँ पे उसको एग्जामिन किया जाएगा और वहाँ पे क्या उसको कहते हैं कि उसको पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। सिर्फ वहीं पे वो उन सवालों के जवाब दे सकता है। अब सेक्शन आर्टिकल 5 है कम्युनिकेशन। कोई भी मियाँ बीवी हैं, उनको एक दूसरे के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हुई है वो
ظاہر کرنے کے اوپر جو ہے یا ان کے اسٹیٹمنٹ دینے کے اوپر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، صرف اس صورتحال کے اندر، سوائے اس میں بھی ایکسیپشن ہے یہاں پہ دیکھیں نا، ایکسیپٹ کہ وہ سوٹ جو ہے وہ دونوں میاں بیوی کے درمیان چل رہا ہو یا پھر ایک نے دوسرے کے خلاف کوئی کرائم کمٹ کیا ہو اس صورتحال میں، ٹھیک ہے جی۔ اب ایویڈنس ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کے آفیشلس ریکارڈس ہیں، اس میں سے کوئی بھی بات جو ہے وہ پبلک لنک کی گئی ہے، وہ چھپا کے خفیہ رکھی گئی ہے، اور کوئی بندہ اس کو حاصل کر لیتا ہے، تو وہ کورٹ میں جو ہے وہ اس کو پیش نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس آفیشل ریکارڈ کو جو ہے وہ کورٹ میں پیش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی آرٹیکل 6 کی۔ 7 جو ہے آرٹیکل 7، وہ کوئی کسی بھی پبلک آفیسر سے ریلیٹڈ ہے کہ کوئی بھی پبلک آفیسر جو ہے وہ اس کو کمپیل نہیں کیا جائے گا کہ وہ کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو ہے وہ لیک کرے یا عدالت میں دے جس کی وجہ سے پبلک انٹرسٹ جو ہے اس کو، یا ڈسکلوجر دے پبلک انٹرسٹ کو خطرہ ہو۔ یہ جو کمیونیکیشنز ہیں وہ کس کے درمیان، یہ کمیونیکیشن انڈسٹریل اور کمرشل ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں، ڈائریکٹلی بھی ہو سکتی ہیں، انڈائریکٹلی بھی ہو سکتی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اور کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کے درمیان ہو سکتی ہیں، یا کسی بھی کمپنی کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان ہو سکتی ہیں، جو کہ جس کو جو کمپنی جس کو جو ہے وہ گورنمنٹ رن کر رہی ہے۔ 8 جو ہے وہ، اب اس آرٹیکل 8 جو ہے وہ ہے بات کرتا ہے کسی بھی پولیس آفیسر کو جو ہے وہ کمپیل نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ بتائے کہ اس نے جو ہے وہ کرائم کی انفارمیشن کہاں سے ملی۔ جس طرح فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر پولیس نے لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے مخبر نے اطلاع دی کہ اس بندے کے پاس اتنی چرس تھی اور ہم نے اسے اتنی چرس برآمد کی۔ کورٹ جو ہے وہ کبھی بھی اس پولیس والوں کو نہیں کرتی ہے، کیونکہ مخبر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں لوگوں کو پکڑوانے میں۔ تو کورٹ جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ آپ اس مخبر کو پیش کریں اور اس کی کراس ایگزامینیشن وغیرہ کریں یا کرنے نہیں دے گی، کیونکہ وہ پولیس والے اس چیز کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ ان کو مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس کو انفارمیشن دیں یا نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اب سیکشن 9 جو ہے وہ وکلا حضرات کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن ہے۔ یہ بات کرتا ہے پروفیشنل کمیونیکیشن کے۔ کوئی بھی وکیل جو ہے وہ اگر اس کو کسی نے ہائر کیا تو وہ اپنے کلائنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی معلومات ہوگی، کچھ بھی ہوگا، وہ اس کی خلاف ورزی اپنی پروفیشنل امپلائمنٹ کے درمیان کرتے ہوئے یا پھر اس انفارمیشن کو جو ہے وہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کا کلائنٹ جو ہے وہ اس کو اجازت نہ دے۔ تھوڑی سی پانی کی بریک لے رہا تھا، گلا میرا خشک ہو گیا تھا، تو آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا، کچھ اس میں بھی کچھ ایکسیپشنز جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی جو ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی کمیونیکیشن جو کہ انلیگل پرپس کے لیے ہو، یا پھر اس کو وکیل کو معلوم ہو جائے کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ انلیگل ہوگا یا آگے جا کے اس کی وجہ سے کوئی کرائم کمٹ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آ کے کہ میرے پاس یہ نقلی ڈاکومنٹس ہیں، میں اس کے اوپر جو ہے اس بندے سے مکان لے کے خود کے نام پہ ٹرانسفر کروانا چاہ رہا ہوں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایک وکیل، اچھا وکیل جو ہے وہ کبھی بھی انلیگل کام کرنے کے لیے آپ کو ساتھ نہیں دے گا۔ اب سیکشن آرٹیکل 9 جو ہے وہ کہہ رہا ہے انٹرپریٹرز، کلرک، سرونٹس جو ہیں ایڈوکیٹس کے، ان کے اوپر بھی ایسے ہی اپلائی ہوگا۔ اب آرٹیکل 11 پتہ کیا بات کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی بھی بندے کے پاس جو ہے وہ کسی کوئی بھی انفارمیشن ہے یا ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے، جس کی اس کو پارٹی نے اجازت نہیں دی ہوئی ہے، تو وہ وکیل جو ہے وہ وہاں پہ آ کر گواہی نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گواہی جو ہے اس کی ریجیکٹ کی جائے گی، کیونکہ اگر پارٹی نے اس کو اس چیز کی اجازت جو ہے نہ دی ہو۔ سیکشن 12 بات کرتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ کرنے آیا ہے، ٹھیک ہے،
تو اس مشورے کی جو فیس ہے یا اس مشورے کا جو کمیونیکیشن ہوئی ہے آپ کے درمیان اور آپ کے پارٹی کے درمیان، ایک وکیل اور پارٹی کے درمیان، اس کو کوئی بھی عدالت جو ہے وہ پاکستان کی دوڑ لگا کر یا کچھ بھی کر لے، وہ آپ کو کمپیل نہیں کر سکتی ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو اس عدالت کو دیں. ٹھیک ہے. آرٹیکل 13 ہے پروڈکشن آف ٹائٹل ڈیڈ آف وٹنس نوٹ اے پارٹی. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسا شخص جو کہ کسی بھی چیز میں پارٹی نہ ہو، کیس میں پارٹی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کمپیل نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنی پراپرٹی کے یا پھر اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں اس کے کوئی کاغذات جو ہیں مورگیج کے یا کسی بھی چیز کے، وہ جو کہ اس کو کرمنل ڈکلیئر کروائیں یا کچھ اس کے خلاف، ٹھیک ہے، یا کوئی اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کروانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو کمپیل نہیں کیا جائے گا کہ وہ ان ڈاکومنٹس کا ہے جب وہ پیش کرے عدالت کے سامنے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر اس نے جو شخص کروانا چاہ رہا ہے وہ اس کے ساتھ اس نے ایگری کیا ہے کہ یہ میں جو ہے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جب عدالت میں ضرورت پڑے گی تو میں سبمٹ کرواؤں گا آپ کے سامنے، یہ ایک الگ بات ہے. سیکشن 14 یہی ہے کہ کسی دوسرے شخص کے پاس جو ہے وہ کسی بھی آپ کی پوزیشن ہو پراپرٹی کی، ڈاکومنٹس کی یا کسی بھی اور طرح کے ڈاکومنٹس کی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کمپیل کر سکتے، وہ اس کو آپ کمپیل نہیں کر سکتے اور وہ ریفیوز بھی کر سکتا ہے ان ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ ریلیز کرنے پہ یا اس کو کورٹ میں پیش کرنے پہ. سیکشن 15 بات کرتا ہے کہ اگر کسی بھی وٹنس سے سوال پوچھا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ سوال مگر اس کو خود کو انکریمنیٹ کر دے یا اس کو مجرم ثابت یا اس کو جرم میں شریک ٹھہرانا ہے، تو وہ مجرم جو ہے وہ سوال کا جواب دینے سے ایکسکیوز جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اب یہ آپ نے یہ بات جو ہے اس میں یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات ہے. اب سیکشن 16 جو ہے وہ کمپلیس ہے. کمپلیس ڈیفینیشن بھی اکثر آ جاتی ہے. کمپلیس کون ہوتا ہے؟ کمپلیس وہ شخص ہوتا ہے جس نے جو دو، اگر فار ایگزامپل 2 مجرم ہیں تو 2 مجرموں میں ایک جو ہے وہ کہہ دے کہ ہاں میں نے اس جرم میں شریک تھا اور میں اس جرم کو جو ہے وہ کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کمپلیس اس شخص کو کہتے ہیں.